اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیہم السلام فی وصیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی قال یا علی افضل الجہاد من اصبح لا یحم بظلم احد. عزیزان محترم، ابواب جہاد بالنفس کتاب وسائل الشیعہ سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے. اس کتاب کے پہلے باب میں جہاد بالنفس کو واجب قرار دیا گیا ہے اور بیان ہوا کہ 10 احادیث مرحوم شیخ حر آملی اس باب میں بیان کر رہے ہیں. ہر روز ایک حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان احادیث کو اپنی حقیقت، اپنے قلب، اپنے باطن کے ساتھ سنا جائے، ان احادیث سے رابطہ قائم کیا جائے، انسان اپنے قلب کو ان احادیث کی نورانیت سے نورانی کرنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے 1 سال میں ہم اپنے اندر نمایاں تبدیلی کو محسوس کریں گے. انسان چاہتا ہے اللہ کا ولی بنے، انسان چاہتا ہے آیت اللہ بہجت بنے، انسان چاہتا ہے آیت اللہ قاضی بنے، انسان چاہتا ہے کہ ان علماء کے نقش قدم پر چل کے ائمہ معصومین کا تقرب حاصل کرے، چونکہ ائمہ معصومین تک پہنچنے کا راستہ ہمیں ان ہستیوں نے دکھایا ہے. ہم ائمہ معصومین کے حضور کو، زمانے حضور کو درک کرنے سے عاجز رہے نہیں تھے اس دور میں. اب کیسے معلوم ہو امام صادق نے کیسے زندگی بسر کی، امام باقر نے کیسے زندگی بسر کی، امیر المؤمنین نے کیسے زندگی بسر کی؟ تو یہی علماء ہیں کہ جن کی زندگی کو، جن کی سیرت کو ہم دیکھ کر اس بات کی قضاوت کر سکتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے کردار کی اگر جھلک دیکھنی ہے تو ان ہستیوں کو مشاہدہ کریں، چونکہ یہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے حقیقی مرید ہیں. لہٰذا اگر ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو ہمارا راستہ سیدھا ہو جائے گا. ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو گویا کہ امیر المومنین کے پیچھے چل رہے ہیں. ہماری یہ باتیں سن کے بعض افراد کے ذہنوں میں شیطان یہ وسواس ڈالتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ تم قاضی کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم آیت اللہ بہجت کا ذکر کیوں کرتے ہو، تم امیر المومنین کا ذکر کیوں نہیں کرتے. عزیزان محترم، قاضی کا ذکر ہی امیر المومنین کا ذکر ہے، بہجت کا ذکر ہی امیر المومنین کا ذکر ہے. کیوں؟ چونکہ بہجت فی حد ذات کچھ نہیں ہے. یہ امیر المؤمنین کی حیات طیبہ کی نمائش کر رہا ہے. جو امیر المؤمنین نے اپنی لسان اطہر سے بیان کیا، بہجت اس کا عملی نمونہ اور اس کا عملی اظہار کر رہا ہے. ہم تو امیر المؤمنین کے دور میں نہیں تھے، ہمیں کیا معلوم انہوں نے کیا فرمایا ہے. یہ جتنی بھی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، نہج البلاغہ سید رضی کی ہے، آپ دیکھ لیں وسائل الشیعہ شیخ حر آملی کی ہے، کتب اربع فلاں فلاں شخصیات کی ہے، التوحید شیخ صدوق کی ہے. تو ان علماء نے ہمیں یہ احادیث بتائی ہیں. اگر ہم علماء کو مائنس کر دیں تاریخ اسلام سے تو آپ کے پاس ائمہ معصومین تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کیسے معلوم کریں گے کہ امام زمان نے کیا کہا؟ کیسے معلوم کریں گے امیر المومنین نے کیا کہا؟ کیسے معلوم کریں گے کہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ در واقع ہم اس بیان سے اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. کیوں؟ چونکہ کتاب تو ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے. اطرت سے رابطہ کرنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. امام زمان پردہ غیب میں ہے. جو راستہ ہے علماء اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نفی کر دیا جائے، ڈائریکٹ امام کو بیان کیا جائے. تو کیسے امام سے آپ رابطہ کریں گے؟ مجبور ہیں کہ آپ ان تعلیمات کو اعتماد کریں ان پر کہ جو آیت اللہ قاضی نے، آیت اللہ بہجت نے، آیت اللہ حر آملی نے، شیخ مفید نے، شیخ صدوق نے بیان کی ہیں.
اور ان کے ذریعے سے آپ ائمہ معصومین تک پہنچے۔ بس اگر آپ نے امام معصوم تک ان ہستیوں کے ذریعے سے پہنچنا ہے تو ان ہستیوں کی عملی زندگی کو مشاہدہ کریں کہ انہوں نے معصوم کی زندگی اور تعلیمات کو اپنے وجود میں ڈھالا اور اس کا عملی مجسمہ ہے۔ لہٰذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ آغا قاضی نے یہ عمل انجام دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی روایت موجود ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت یہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی روایت موجود ہے۔ ہم ان کے عمل سے قول اور فعل معصوم تک پہنچتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم شیخ حریام علی نے اس کتاب وسائل الشیعہ کی اس 11ویں جلد میں ابواب جہاد بن نفس جو بیان کیے ہیں، ان ابواب جہاد بن نفس میں پہلا باب جو جہاد بن نفس کو واجب قرار دے رہا ہے، اس میں سے 6 حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے لیے ایک وصیت کی، جس وصیت میں وہ حضرت سید الاوصیاء کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا علی افضل الجہاد من اصبح لا یحم بظلم احد، اے علی افضل جہاد یہ ہے کہ انسان صبح جب بیدار ہوتا ہے تو وہ اس بات کا ارادہ کرے، اس بات کا عزم کرے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ افضل ترین جہاد ہے، جہاد بن نفس۔ میرے دن کا آغاز ہو رہا ہے، ابھی صبح کا وقت ہے، میں ابھی سے یہ کوشش کرتا ہوں اور عہد کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، کیونکہ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت ہی اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں آج صبح اٹھا ہوں، نماز فجر پڑھی ہے، اللہ کے حضور عہد کرتا ہوں، اے میرے پروردگار میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کروں گا، اور اس کسی میں سب سے پہلے میں خود ہوں۔ اے میرے پروردگار تجھ سے عہد کرتا ہوں، نہ میں اپنی ذات پر ظلم کروں گا، نہ غیر پر ظلم کروں گا۔ اب آپ اس شخص کا زندگی کا طرز عمل دیکھیں، اپنی ذات پر ظلم نہیں کروں گا، یعنی اللہ نے وہ واجبات جو میرے ذمہ لگائے ہیں ان واجبات پر عمل کروں گا۔ وہ حرام الہی جس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے، میں اس حرام کو انجام نہیں دوں گا، کیوں؟ چونکہ اگر حرام کو انجام دوں گا تو مجھ پر ظلم ہے، واجب کو ترک کروں گا تو مجھ پر ظلم ہے، کسی نامحرم کو دیکھوں گا تو مجھ پر ظلم ہے۔ بس سب سے پہلے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے دن میں اپنے وجود پر ظلم نہیں کروں گا اور کسی دوسرے پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔ یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ مجھ سے کسی حق کا مطالبہ کر رہا ہے، میں اس پر ظلم نہیں کروں گا اور اسے اس کا حق دوں گا۔ یہ میری زوجہ ہے، یہ مجھ سے کسی حق کا مطالبہ کر رہی ہے، جو حق اسلام نے اس کے لیے قرار دیا ہے میں اس کا حق ادا کر کے اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ میں اپنے ہمسایوں کے حقوق کی رعایت کروں گا، ان پہ ظلم نہیں کروں گا۔ معاشرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے معاشرے پر ظلم نہیں کروں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثلا ٹریفک سگنل میں لائٹ سرخ ہو چکی ہے، اب میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں یہاں انتظار کروں جب تک گرین لائٹ نہیں ہوتی ہے، میں یہاں سے عبور نہ کروں۔ لیکن اگر میں عبور کر جاؤں گا تو یہ میرے اپنے نفس پر بھی ظلم ہے، دوسرے افراد پر بھی ظلم ہے۔ میں اپنی گاڑی کو کسی ایسی جگہ اگر پارک کر دوں کہ جہاں نو پارک کا بورڈ لگا ہے تو میں نے اپنے نفس پر بھی ظلم کیا ہے اور دوسرے پر بھی ظلم کیا ہے، چونکہ یہاں نو پارک کی بنیادی وجہ ایک حق ہے کہ جس حق کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیزان، اگر انسان اپنی زندگی میں یہ معیار قرار دے دے کہ اس نے قوانین الہی پر عمل کرنا ہے اور قوانین معاشرے پر عمل کرنا ہے، تو اب آپ یہ تصور کریں کہ اگر پورے معاشرے کا ہر فرد یہ عہد کرتا ہے صبح اٹھنے کے ساتھ اپنے وجود کے ساتھ، تو معاشرے میں دیکھیں پورا معاشرہ مدینہ فاضلہ بن جائے گا۔ ہمارے معاشرے کو اصلاح کرنے کے لیے باہر سے کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا تصور ہے کہ فلاں ملک کے قوانین بہت اچھے ہیں، فلاں ملک کا نظام بہت اچھا ہے۔ عزیزان محترم، وہاں قوانین اچھے ہیں، وہاں نظام اچھا ہے، لیکن وہاں کے باسی جب ہمارے ملکوں میں آتے ہیں تو وہ ہمارے قوانین کے مطابق اور ہمارے نظام کے مطابق رفتار کرتے ہیں۔ وہاں وہ رشوت نہیں دیتے، یہاں رشوت دیتے ہیں۔ وہاں وہ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، یہاں وہ آ کے کرتے ہیں، کیوں؟ چونکہ یہاں نظام الٹا ہے۔
بس وہاں کے قوانین کو اٹھا کر یہاں پیسٹ کر دینے سے، یہاں جاری کر دینے سے، لاگو کر دینے سے یہ ملک جو ہے اس میں اصلاح نہیں ہوگی۔ بس ہمارے ممالک میں قوانین کی مشکل نہیں ہے، قوانین کے نفاذ کی مشکل ہے۔ ہم خود فی ذات ہی سب سے پہلے خود عزم کریں کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، یعنی نہ خود پر ظلم کرنا ہے نہ کسی دوسرے پر ظلم کرنا ہے، تو تمام ہماری آج کے دن کی جو رفتار ہے وہ درست ہوگی۔ آج کے دن یہ جو ہم گفتگو سن رہے ہیں، آج کے دن اپنے آپ سے ارادہ کرتے ہیں آج ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اب اس کا عملی نمونہ یہ ہے کہ آج ہم خود کو محفوظ رکھیں۔ آج آپ خود کو محفوظ رکھیں، رات کو بیٹھ کر اس کا حساب کریں کہ آپ نے صبح اللہ کے حضور عہد کیا تھا، کس حد تک اپنے عہد پر کاربند رہے ہیں، کس حد تک اس عہد کی وفاداری کی ہے، اور پھر اس نتیجے کی طرف جو ہے وہ اپنے اس محاسبے کے بعد استغفار کریں کہ اگر کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر ہر انسان ہر روز اپنی یہ روٹین قرار دے دے تو دیکھیں کیسے معاشرے میں سدھار آتا ہے، کیسے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ خداوند متعال ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کے دن سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا نے علی ابن ابی طالب سے کہا کہ یہ افضل جہاد ہے کہ انسان صبح اٹھے اور نیت کرے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ خداوند متعال ہمیں اس نیت کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پختگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رضا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ امام رضا ہم سب کو یہ توفیق دیں، یہ سعادت دیں کہ ہم اس پر پختگی سے عمل پیرا ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔